ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے اور مختلف تفاسیر کی کلاسز ہماری چل رہی ہیں۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن سیکھنے کے شوقین ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خود آپ کے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو کہ آپ بھی حق اور باطل کا فیصلہ کر سکیں، کسی کو پڑھے بغیر خود قرآن کی تفسیر قرآن سے کس طریقے سے کی جائے، آپ کی دماغی صلاحیت اس قابل ہو جائے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دے دیا ہمیں، آپ تو ٹائم ہی نہیں نکالتے اب آج کل ہمارے لیے۔ سر ٹائم نکالا ہے تو میں آیا ہوں نا سر۔ سر آپ یقین کریں، آپ یقین کیجئے، ابھی میرے تو ذہن میں نکل گیا تھا، آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو بس وہ کام کرتے ہوئے مجھے آپ کا جب میسیج ریسیو ہوا میں فوراً اوپر آیا ہوں۔ ابھی کام والی حالت ہی ہے، ویسے ہی میں نے کہا چلیں آپ کو زبان آپ سے ہے تو خراب نہ ہو، حکم کیجئے سر۔ ہاں بالکل حکم کیجئے۔ مسئلہ لے کے ذکر کیا آیا ہوں آپ کے پاس، اکثر اس پہ بحثیں ہوتی رہی ہیں، بہت سے موقفات سامنے آتے رہے ہیں، اور وہ موقف یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول کیا اپنی زندگی میں وہ قتل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو غامدی صاحب، جو اس کا ذکر کر رہا ہوں میں ڈائریکٹلی، المورد ان کا ایک پورا ایک چینل ہے، ان کا ایک ادارہ ٹائپ کا ہے، اس پہ ابھی ریسنٹلی ایک کلپ دیکھا ہے جس میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے۔ آپ کا موقف تو مجھے معلوم ہے ایک سرسری طور پہ، آپ کا موقف یہی ہے کہ وہ قتل ہو سکتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کا موقف یہی چلتا آیا ہے اور مورد کا بھی یہی چلتا آیا ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ایک کلپ ان کا شائع ہوا ہے جس میں وہ لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اب اگر تو رجوع کر لیا ہے تو یہ جو سارے مقالے اور یہ ویڈیوز اور سب کچھ چلتا آ رہا ہے اس کا کیا بھائی؟ اور اگر وہی آپ کا والا موقف اب اختیار کر لیا تو کیا کیوں رجوع نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس موقف کی بات کر رہا ہوں؟ یار دیکھیں، اول تو یہ سوال آپ کا وہاں کرنا بنتا ہے، مجھ سے کیا، انہوں نے کیا چینجنگ کی ہے کیا نہیں کی ہے تو ان سے کرنا بنتا ہے۔ آپ کی کوئی ڈسکشن تو نہیں ہوئی ان سے؟ نہیں، میری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ پہلی بات، نہ تو یہ غامدی صاحب کا موقف تھا، دوسری بات نہ یہ میرا موقف ہے۔ یہ تو ماضی میں صدیوں پہلے بحث چھڑی تھی، صدیوں پہلے بحث حل ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہوا۔ اب اگر کسی نے اس پہ دوبارہ قلم اٹھانا تھا تو ایٹ لیسٹ اس سے آگے بڑھ کے قدم اٹھائے، وہی پچھلی بات، وہی پچھلی غلط دلیلوں کی بنیاد پر اس موقف کو پھر سے اٹھانا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مطلب بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی۔ یہ ابو منصور ماتوریدی صاحب، نام سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل سنا سر، یہ ان کا موقف سب سے پہلے دنیا میں پھیلا تھا۔ ابو منصور ماتوریدی صاحب نے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہو سکتے یا قتل نہیں ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے جو دلائل دیا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، یہی دلائل دیے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا رسول میں اس کو جیت دوں گا، غالب کروں گا۔ پھر اللہ نے کئی مقامات میں فرمایا انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ میرا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے کہ میں ان کی مدد کروں گا، ان کو غالب کروں گا۔ انہوں نے قرآن پاک کی ان تمام آیات کو سامنے رکھا، اور ابو منصور ماتوریدی صاحب نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ رسول قتل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نبی ضرور قتل ہوئے ہیں، نبی ضرور شہید ہوئے ہیں۔ یہ موقف ان کا تھا، لیکن اسی دور میں بڑے بڑے محققین نے رد کر دیا، کیونکہ قرآن پاک کے اتنا خلاف، اتنی عدم معرفت، کیونکہ قرآن کو حل کرنے کا طریقہ ہے نا، میں کوئی نتیجہ نکالوں قرآن سے ٹکرائے، اور مطلب وہ تعارض بھی پیدا ہو، مسانی نہ بنا اٹھا کے جس کو کہتے ہیں ہم، رد کر دینا چاہیے۔ تو سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے یہ مسئلہ صدیوں پہلے، اس کے بعد انفرادی حیثیت میں جس کا مطالعہ نہیں ہوتا اس نے پھر سے اس مسئلے کو اٹھایا تو یہ چیز ہے۔ نہیں تو اب آپ نے جیسے یہ کہا کہ وہ تعارض کی کیفیت ہے اور مسانی نہیں بنتا، تو انہوں نے اپنے جو دلائل ذکر کیے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے مسانی بنایا ہے بجائے اس کے کہ آپ نے بنایا ہو۔ ہاں بظاہر ایسا لگتا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے یا مسانی نظر میں قرآن دیکھنا جس کو آتا ہے، قرآن اپنی باتوں کو جوڑتا کیسے ہے، اپنی بات کی وضاحت کرتا کیسے ہے، وہ چیز ایک بہت الگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب اس کے اندر تو آپ کچھ خاص طور پر پوچھنا چاہیں تو میں اس کا جواب دے دوں۔ موضوع تو اتنا بڑا ہے، اس پر میرا چھوٹا سا مقالہ ہے، ان قریب چھپنے والا ہے، اللہ کا حکم ہوا تھا، وہ تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ کوئی اسپیسیفک پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھیں مجھ سے۔ 4 آیتیں ذکر کرتے ہیں جس کے اندر
بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام رسول اکرام جو ہے وہ شہید ہو سکتے ہیں یا قتل ہو سکتے ہیں. جی اب ان میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنی جگہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں رسول بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے کہ آپ رسول کو بھیجو اور اس کو جاؤ گے پوچھ کیا ہے. اس طریقے سے حضرت جبریل کو بھی رسول اور مختلف معنی میں رسول کو کہا گیا. لیکن یہ جو جس رسول کی بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رسول قتل ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی مراد. مجھے معلوم ہے سر، مجھے معلوم ہے لغوی معنی مراد لیتے ہیں نا، تعویل تو یہی تو ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے تعویل بالکل کی جا سکتی ہے، جہاں پر بات بن رہی ہوگی وہاں تعویل کی جائے، جہاں بات نہیں بنے گی وہاں تعویل نہیں کریں گے. قرآن پاک نے اس غلبے کو بالکل واضح کر دیا. یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو آپ پھر اس تحقیق کو اس قابل بھی نہیں سمجھیں گے کہ محققین کے سامنے پیش کیا جائے. یہ دو مقدموں کے اوپر پوری تحقیق چلتی ہے. مقدمہ نمبر 1، اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں سے کہ میں انہیں غالب کروں گا. لہٰذا اگر غلبہ سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی جب اللہ غالب کرے گا تو نبی خود شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی شہید ہو گئے تو مغلوب ہو گئے، غالب تو وہ ہو گئے. ایک دماغ کے اندر بات آ جاتی ہے کہ یار اس کا مطلب پھر رسول تو شہید ہو نہیں سکتے. دوسرا اس کے اندر مقدمہ یہ بنایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول آیا ہی نہیں، بلکہ کئی لوگ تو ایسا لکھ کے کفر بک کے چلے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قطعی طور پر ثابت ہے ایک بھی رسول نہیں آیا. یہ کفر ہے جو باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں. مقدمہ اتنا کمزور، جیسے کہتے ہیں مکڑی کی جالی والا مقدمہ ہوگا نا، مکڑی کی جالے نما، تو پھر وہ قابل نہیں ہوتی محققین کے سامنے پیش کرنے کے لیے. یہ دونوں مقدمے غلط ہیں. آسان ہے یہ مسئلہ سمجھنا. دیکھیے گا کچھ آیات ایسی ہیں جس کے اندر آپ لغوی تعویل میں چلے جاؤ گے، بھائی یہاں رسول سے مراد بھیجا ہوا ہے، نبی بھی بھیجا ہوا ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف، اوکے ہو گیا. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں آپ تعویل کر ہی نہیں سکتے. سب کر کے دکھا دو، 100 بندوں کو سامنے بٹھاؤ، ان کے سامنے آیت پڑھو، آیت کی شرح کرو، پھر تعویل کرو. یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن شہری صاحب کو دیکھ لیجئے گا. عبد الرحمن شہری صاحب کا بھی موقف یہی تھا، سنا ہے بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا، اور ان کا موقف بھی یہی بنا تھا کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسولوں کو کس طرح قتل کیا جائے، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میں ہر آیت میں تعویل پیش کر سکتا ہوں کہ رسول سے مراد وہاں پر مجاز ہے. انہوں نے کہا لیکن ایک آیت ایسی ہے جس میں تعویل بنتی نہیں، وہ اشکال سب سے بڑا میرے سامنے خود آج تک ہے، میں حل نہیں کر پایا. زبردستی ٹوپیاں کرنا لوگوں کے سامنے تو ہو جاتی ہیں، وہ تو قادیانی بھی کرتے ہیں نا. قادیانی رسول کیا، وہ تو کہتے ہیں نبی بھی شہید نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں جتنی ہے یہ قتل کے در پہ ہونا یہاں پر مانا ہے. قادیانیوں کے نزدیک نبی بھی نہیں قتل ہوئے، تو تعویلیں تو کرتے رہو. ٹھیک ہے نا. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 183 نمبر آیت ہے. سر آیت میں اب آپ کو پڑھاتا ہوں، تعویل کر کے بتائیں. اللہ بیان کریں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. غور کیجئے گا، اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول پر اب ایمان نہیں لانا جب تک وہ رسول ہمیں ایسی چیز نہ ان کے سامنے معجزہ نہ ہو کہ اوپر سے آگ آئے اور چیزوں کو نگل لے یا کھا جائے. یہ کیا سیاق، کس رسول کا انکار کر رہے ہیں اہل کتاب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں نا. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے وہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ بھائی ہم سے تو اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور وعدہ یہ ہے کہ ہم اب کسی رسول کو نہیں ایمان لا سکتے جب تک یہ معجزہ ان سے سرزد نہ ہو. آپ کانٹیکسٹ دیکھیں نا، جس کا انکار کر رہے ہیں وہ رسول ہے اور وہ محمد ہے. ہم اب اس رسول پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک معجزہ پہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے جواب ارشاد فرمائیے، قد جاءکم رسل من قبل، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور تمہاری منہ بولی بات بھی پوری کرتے ہوئے کئی رسول پہلے بھی آ چکے ہیں. فلیما قتلتموہم، پھر انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. سر یہ جو کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول پاک علیہ السلام کے انکار پر ہی یہ بات کی کہ بھائی ایسے رسول پہلے بھی آ چکے ہیں، تم نے انکار. یہاں کر کے دکھاؤ تعویل سیاق سے. میں کہہ رہا ہوں اشارہ بھی تعویل کا نکال کے دکھاؤ. 100 بندوں کو بٹھائیں، وہ نہ ہو قوال کے پیچھے تالیاں بجانے والے، مقلد عیب نہیں ہے. 10 عوام الناس میں سے 10 پڑھے لکھوں کو بٹھا دیں، اس آیت کا سیاق بتائیں، رسول پاک علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، اس رسول پاک کا انکار کرتے ہوئے یہ دلیل دی گئی، اس میں تعویل بتاؤ کیا ہے کہ رسول سے مراد نبی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ شہری صاحب بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا میں ہر جگہ تعویل کر سکتا ہوں، ایمانداری سے دیکھوں تو اس آیت میں تعویل نہیں بنتی، میرے گلے کا پھندا بنتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا. پریشان وہ بھی ہو گئے تھے.
تو یہ چیزیں ہیں، کچھ نتیجے آسان ہوتے ہیں تعویلیں. اچھا دوسرا مقدمہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول آیا ہی نہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی، خدا کی قسم اتنی بڑی باتیں منہ سے نکالتے کیسے ہیں یار ہم لوگ؟ ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ خوف خدا کیوں نہیں ہمیں لاحق ہو جاتا؟ تحقیق بڑی الگ چیز ہے، اس کے اندر ڈر لگا رہتا ہے، پل صراط لگ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ یار میں اللہ کے کلام میں باتیں کر رہا ہوں. اب میں کیا نام لوں؟ وہ تو تفسیر پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو بھی ایسے کھلے ہاں میں کیا نام لوں؟ قطعی طور پر 100% ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آئی نہیں. اللہ نے نام لے کر بھی بیان کیا ہے. نکالے ذرا آیت وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ سورہ صافات کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا. سر کون ہے حضرت الیاس علیہ السلام جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ رسولوں میں سے تھے. بالا بکو شہر کے اندر وہ تشریف لائے تھے. سر بنی اسرائیل کے یہ رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی تشریف لائے. نام لے کر بھی رسولوں کا قرآن میں موجود ہے. اور کانٹیکسٹ پورا پڑھ کے دیکھ لیں. سر میں کیا مجھے معلوم ہے تعویل یار، ایک تو تعویلیں جو ہے نا، تعویلیں سر میری بھی ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی موقف لیں، آپ کا موقف، آپ کا موضوع، اس پر جائز یا ناجائز، حلال یا حرام کیا بنانا ہے، اپنی طرف سے مجھے موضوع دے دیں. سر میں دلائل بنا کے آپ کو نہ دوں اور پریشان بھی نہ کر دوں، زمینیں بھی نہ ہلا دوں، پھر مجھے کہیے گا. سر ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جادوگر ٹرکیں دکھا رہا تھا، تو کوئی کھلاڑی اس کے سامنے آ گیا، اس نے کہا بابا ایسے کیلے ہم بھی بہت نکال لیتے ہیں. سر مرضی کا موضوع لے لیجئے گا اور مجھے مرضی کا ٹاپک دے دیں، پھر مجھ سے بحث کر کے دیکھ لیں، گھما دوں گا میں بھی. اب وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں کہ بھائی یہاں ٹوپی وہی مجاز مراد. سر ابھی میں کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں، نکالیں سورہ صافات. یہ پیچھے سے دیکھیں ہاں یہ پیچھے سے دیکھیں کتنے نبیوں رسولوں کا ذکر قرآن مسلسل کر رہا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. میں اس سے پیچھے سے ذرا دیکھ، اس سے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اس سے پیچھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے. صحیح ہے؟ بالکل ایسا. اور اس سے پیچھے ایک منٹ میں آیات پڑھ دیتا ہوں، یہ خود بھی ذرا کانٹیکس خود بھی پڑھا کریں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین. پھر آگے اللہ پاک نے ذکر، یہ پورا رسولوں کا ذکر شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ذکر ہے، حضرت نوح علیہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، میں نے رسولوں کو بھیجا، وہ انذار کرنے کے لیے آ گئے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو کیا انجام ان کا ہوا. سر رسولوں کی بات چل رہی ہے نا، اسی دنیا کی عذاب کی بات چل رہی ہے، تو کانٹیکس پورا رسولوں کا ہے. پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ میرا نوح، میرا رسول، سلام علی نوح فی العالمین. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پورے رسول ہیں. پورا قرآن نے تفصیلی واقعہ بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. سر یہ دونوں بھی رسول ہیں یا نہیں؟ ان کی قوم پر عذاب آیا یا نہیں؟ آ گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا الیاس بھی رسولوں میں سے ہے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب وہ اپنی قوم کو کہہ رہا تھا اللہ کا خوف کر لو. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، شرک میں تو مبتلا ہو، احسن الخالقین کو چھوڑ دیا. اللہ ربکم ورب آبائکم الاول فکذبوہ، انکار کیا اس قوم نے الیاس علیہ السلام کا. وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، لہذا پیشی ہو گئی ان کی رب کی بارگاہ میں، ہو گیا حساب ان کا. الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین. اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت لوط علیہ السلام بھی میرے رسولوں میں سے ہیں. اس سے اگلا کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی میرے رسولوں میں سے ہے. سر یہ پورے سیاق بتائیں، سباق بتائیں، کس کی بات چل رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام رسول، ابراہیم علیہ السلام رسول، موسیٰ علیہ السلام رسول، ہارون علیہ السلام رسول، لوط علیہ السلام رسول. پورا سیاق ہی اللہ نے رسولوں کا بنایا اور بیچ میں الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا. اب بھی ٹوپیاں کرنے، مرنا جائے ڈوب کے ایسی تحقیق سے اچھا یار. ہمیں شرم آتی ہے کبھی کبھی، میں اس لیے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، سب کچھ تحقیقیں محققین کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اتنی ٹوپیاں قرآن میں بھائی سیدھا بولو، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. جیسے شہری صاحب ہے، انصاف پسند محقق کا لہجہ ہوتا ہے. اس بندے نے کہا یار میں ٹھیک ہے کچھ آیتوں میں زبردستی کی ٹوپیاں کر رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی بات. تو یہ ہے سر، اس وجہ سے یہ مسئلے تو صدیوں پہلے حل شدہ مسئلے ہیں، خامہ خواہ میں دوبارہ چھیڑنا. مزید کیا پوچھنا چاہیں گے؟
نہیں، فرق یہ الگ ٹاپک ہے، اس موضوع کو میں حل کر دیتا ہوں. دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہمارے عام طور پہ مسئلہ مغو کیسے غالب ہوں گے، شہید کیسے ہوں گے، خدا کے بعد آسان سا اس کا نتیجہ سنیں، پھر میں قرآن سے بتا دیتا. سب سے پہلے غالب اردو والا غالب نہیں ہے. ہمارے عام طور پہ بھائی اللہ کے رسول غالب ہو جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. سر، جو بھی اللہ کے رسول آتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ایک قوم کے اوپر آتے ہیں، اس قوم پر شرائط عذاب کی پوری کرتے ہیں اور ان پر فیصلہ ہوتا ہے، احتساب اسی دنیا میں ہوتا ہے. شیخ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ اصطلاح متعارف کروائی تھی کہ رسول لاحتساب الناس آتا ہے، لوگوں کا احتساب اسی دنیا میں کرنے کے لیے آتا ہے. یہ اصطلاح یہاں سے پھیلی، پھر الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی ٹرمز بنا دی اور آج تک چلتی ہوئی آ رہی. اچھا، نمبر 2، اب حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کے بعد سے جب فرعون غرق ہوا، بہت سے معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ایسی تفصیل سے بدلے ہیں جس کو قرآن پاک نے واضح نص کی ہے. جس کو یہ سمجھ میں نہیں آتے اس کو یہ غلبہ غلبہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، شہادت بھی سمجھ میں نہیں آتی. سر، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن نے سب سے زیادہ ذکر بھی اس لیے کیے ہیں معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں. فرعون جس وقت غرق ہوا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے اللہ نے، یعنی دین میں سب سے پہلے جہاد مشروع ہوا. جہاد اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، کسی رسول نے جہاد نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، نوح علیہ السلام نے. اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ عذاب آتے تھے، خلاص پوری قوم خلاص. موسیٰ علیہ السلام میں فرعون جس وقت غرق ہو گیا تو اب سب سے پہلے جہاد کا حکم آیا. اس لیے قوم بڑی متعجب ہو گئی تھی جس وقت اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ قوم میں جہاد کرو ارض مقدس میں. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا، ہمیشہ سے تو اللہ کی طرف سے گرفتیں ہوتی ہیں، اب ہم تلواریں اٹھائیں. تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے ساتھ ہی جائیں اور جہاد کریں، ہم نہیں کر سکتے. یہ پہلا جہاد کا حکم ہے رسولوں کی تاریخ میں. اب جب سے جہاد مشروع ہوا ہے تو عمومی طور پر اللہ کی طرف سے بھی براہ راست عذاب نہیں آئے. ایسا نہیں اللہ نے منسوخ کر دیا. اللہ نے کہا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے ڈائریکٹ عذاب بھیجے. او یلبسکم شیعا، یا حق باطل کا ایسا گروہ بنا دے، یذیق بعضکم بعض بعض، کہ ایک گروہ دوسرے کو عذاب چکھائے گا، یعنی ہاتھوں سے عذاب آئے گا. یہ تبدیلیاں آئیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو تبدیلی ہے یاد رکھیے گا اس وجہ سے کہ اب معاملات بہت الگ ہو گئے تھے کہ ایک رسول جو آتے تھے لوگوں کو ٹرین کر کے پوری دنیا میں پیغام پہنچانا، ختم نبوت کا آغاز ہو چکا تھا. میں کئی اپنے بیانات میں تفصیل کر چکا ہوں، اب اتنا لمبا میں نہیں جا رہا. سر، جس وقت جہاد مشروع ہوا ہے یاد رکھ لیجئے گا، اب قومیں پوری کی پوری اللہ کی طرف سے عذاب کی گرفت میں نہیں آئیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا پوری قوم خلاص. جہاد کے اندر ٹارگیٹڈ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوا کرتے تھے، بہت سے بچ بھی جایا کرتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ہی نبی اور رسول قتل ہوئے ہیں. اس سے پہلے قتل کا کوئی بات، بنی اسرائیل کو قرآن بار بار کہتا ہے تم نے قتل کیا نبیوں کو، تم نے قتل کیا رسولوں کو. سر، اب دیکھیں رسول کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک رسول کی زندگی ہے کہ جب ان کو بھیجا گیا اتمام حجت میں جو ہماری بنائی اصطلاح ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر یہیں پر عذاب کی شرائط پوری کروا کر یہیں ان کا احتساب ہو جائے گا، جنتی الگ دوزخی الگ، ان پر گرفت ہو جائے. یہاں ایک وقت ہوتا ہے اس کا، اور ایک ہے کہ جب عذاب آ گیا. ایک زندگی ہے رسولوں کی اس کے بعد کی. یہ دو زندگیاں ذہن میں رکھنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام، بھائی فرعون پر عذاب آ گیا، فرعون پر عذاب کی شرائط پوری ہو گئی، ان پر عذاب آ گیا. اچھا، اس کے بعد بھی تو بہت بڑی زندگی تھی. آپ صحرا میں گئے تھے، وہاں اتنا عرصہ رہے تھے، وہاں پر یہ ہوا، من و سلوا ہوا، تورات نازل ہوئی. کتنا لمبا دورانیہ بعد کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے جب ہجرت کی، قوم پر عذاب آ گیا، پھر تو آپ مکہ آئے ہیں، کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، قربانیوں کا واقعہ ہوا، کعبہ تعمیر ہوا. رسولوں کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہے جس قوم میں ٹارگیٹڈ آپ بھیجے گئے تھے، جہاں عذاب کی شرائط پوری کروانی تھی وہاں عذاب آنا تھا، اور ایک ہے اس کے بعد کی زندگی. تو سر، جس قوم میں احتساب کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا آپ میری حفاظت میں ہوں گے. جب تک احتساب نہیں ہوگا آپ ہماری حفاظت میں، آپ کو غالب میں کروں گا، آپ کو غالب جیت کو کہتے ہیں. قرآن کی بولی سمجھے. وہ جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا تھا فرعون نے، قرآن کی اصطلاح دیکھیے گا. تو جادوگروں نے کہا قالوا بعزت فرعون، فرعون تیری عزت کی قسم ہم غالب ہو جائیں گے، ہم جیت جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے، ہم جیتیں گے. یہ آیت نکال کے پڑھ لیجئے گا، انا لنحن الغالبون کر کے الفاظ آتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا فلاں جگہ جہاد کریں، تو دو بندوں نے، قرآن پاک نے کہا دو خوف خدا رکھنے والے بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، آ جاؤ جہاد کرنے جاتے ہیں، ہم جیتیں گے. تو غلبہ جیت کو کہتے ہیں. تو رسول ٹارگیٹڈ عذاب کی شرائط پوری کرنے جن کے پاس آتے ہیں، جب تک عذاب کی شرائط پوری نہ ہو جائیں، ان پر احتساب نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ اللہ کی حفاظت میں بھی ہوتے ہیں اور ان پر غالب ہونے کا وعدہ قرآن نے کیا ہے، جیت کا وعدہ کیا ہے. اچھا، ونس عذاب آ جائے، قوم پر عذاب آ گیا، رسول جیت گیا، اس کے بعد والی جو زندگی ہے یہاں پر اللہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، وہ حفاظت وہاں تک کی ہوتی ہے. اب اللہ اپنے رسول، شہادت اعلیٰ مرتبہ ہے،
اللہ اپنے نبی کو بھی شہادت کا مرتبہ دے، رسول کو بھی دے، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ جو بعد والی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے دوران اب چونکہ اللہ کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، اب وہ غلبے کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس ڈیوریشن کے اندر اگر کوئی نبی ہے وہ قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، یہ بالکل پاسبل ہے۔ اب اس کا فرق کیسے پتا چلا؟ سب فرق کیسے پتا چلا؟ دیکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اتمام حجت کی شرائط پوری کرانی ہے، احتساب اس کا اسی دنیا میں ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے میرے مولا میرے بھائی کو میرا ساتھ بنا دے، کیونکہ فرعون ہے اور اس نے بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، مجھے ساتھ چاہیے۔ قرآن کے الفاظ غور کیجیے گا، اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک، میں آپ کو مضبوط کر رہا ہوں آپ کے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تمہیں ایسی چیز دے رہا ہوں لا یصلون الیکما، کہ فرعون تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، بِآیاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تم اور تمہارے ایمان والے فرعون کے مقابلے میں جیت جاؤ گے، غالب ہو جاؤ گے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کر لیا، اللہ نے کہا جس کو میں ٹارگٹ کرنے بھیج رہا ہوں تمہاری جیت ہے، خلاص پہلے سے اعلان کر دیا اللہ نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب دونوں چلے گئے، فرعون بادشاہ، ظالم بادشاہ قتل کروا دے، ذبح کروا دے، لیکن ایک لمحہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نہ ڈرے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے فرعون نے بار بار کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر کے آؤں۔ انہوں نے قتل کی پلاننگ بنائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک جملہ ڈر کا نہیں تھا، ہارون علیہ السلام میں ایک جملہ ڈر کا نہیں تھا، نہ کبھی انہوں نے یہ ذکر کیا یار یہ کہیں ہمیں قتل ہی نہ کر دے، کیونکہ اللہ نے کہا تو میری حفاظت میں۔ اچھا اب دیکھیے گا، آپ فرعون غرق ہو گیا، فرعون مر گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، جیت ہو گئی، غالب ہو گئے رسول۔ اب اس کے بعد جب صحرا میں تھے آپ، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے بچڑا بنا لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آ کر کے ناراض ہوئے، اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کو آپ نے اپنی شان کے لائق تھوڑا سا ڈانٹا، مطلب ڈانٹا لفظ میں پتہ نہیں اچھا استعمال کیا یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا ہارون علیہ السلام سے، تو سر ہارون علیہ السلام نے عذر کیا رکھا تھا پتہ آپ کو؟ دیکھو قرآن اپنی بات حل کیسے کرتا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے عذر رکھا تھا قادوا ان یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، فلا تشمت بی الاعداء، یا بس آپ وہ مجھے جان سے مار دینے والے تھے، یہ نوبت آ گئی۔ سر آپ قتل کرنے والے تھے مجھے، قتل کو عذر پیش کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اگر بعد والی زندگی میں بھی اللہ کا رسول اسی طریقے سے وہ بول دیں کہ شہید نہیں ہو سکتا یا اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے بعد میں بھی رسول، تو شرط یہ عذر بنانا استغفر اللہ ہارون علیہ السلام کی ناشایان شان تھا، بلکہ اس پر مزید گرفت ہونی چاہیے تھی کہ جب اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں تو کبھی شہادت آ نہیں سکتی ہے، تو تم نے اس بات سے کیسے خوف کر لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں؟ ذرا بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا، جب تک فرعون کی دربار میں تھے قتل کا ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ ہماری حفاظت میں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خلاص۔ لیکن فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد دیکھیں اب وہ قتل کے در پہ ہوئے تو ہارون علیہ السلام عذر بنا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ تو مجھے قتل کرنے کے قریب آ گئے تھے، عذر بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عذر قبول کیا ان کا۔ سر اب آپ کو سمجھ میں آ گئی، رسول کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہے ٹارگیٹڈ احتساب ہو جانا، یہاں تک اللہ کی حفاظت ہوتا ہے، غلبے کا وعدہ ہے، ایک ہے اس کے بعد کی زندگی، اس کے بعد کی زندگی میں شہادت ہو سکتی ہے، اللہ کا وعدہ اس غلبے تک کا تھا، پوری زندگی کا نہیں، اللہ اپنے رسولوں کو بھی شہادت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے، اتنا آسان سا نتیجہ ہے۔ نمبر دو، اب آپ کو میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سے بھی معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے آپ رسول ہیں، اور ٹارگیٹڈ طور پر فتح مکہ پر بھی اتمام ہوا، منافقین پر بھی اتمام ہوا، احتساب ہوا، اہل کتاب پر بھی احتساب ہوا۔ سر سب پر احتساب کر دیا میرے نبی نے یا نہیں؟ بولیے۔ اچھا کر دیا، غالب بھی آ گئے، اہل کتاب کے مقابلے میں بھی میرا رسول جیت گیا، مشرکین کے مقابلے میں بھی میرا رسول جیت گیا، منافقین سے متعلق بھی میرا رسول جیت گیا۔ جب میرے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے جیت دے دی تھی، اس کے بعد کی زندگی میں آپ دیکھیے گا جب غالب بھی ہو چکے ہیں، پھر میرے رسول پاک علیہ السلام خود شہید بھی ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے آپ کو زہر کھلایا تھا، اللہ نے کچھ اثر نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک یہودیوں کے اوپر احتساب نہیں ہوا تھا، رسول اللہ کو کچھ نہیں ہوا اس زہر سے، 7 کھانے والے شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب یہودیوں کے خلاف بھی غالب ہو گئے، فتح مکہ بھی ہو گیا، جب جیت کا وعدہ پورا ہو گیا، پھر آخری دنوں میں جب میرے رسول علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو زہر کا اثر ہے وہ دوبارہ اب عود کر کے آیا ہے۔ تو اب بتائیں میرے رسول پاک علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہیں،
نہ یہ غلبے کے مخالف ہے. غلبہ اپنی جگہ، شہادت اپنی جگہ. اتنی آسان سی بات ہے، اتنی آسان سی بات ہے، صدیوں پہلے حل ہو چکی ہوئی بات ہے. لیکن کیا کریں، مذاق بنائیں قرآن پاک کو. آپ بات کر کے دیکھ لیں، جب تک پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا رجوع کیا نہیں کیا، اللہ جانے. لیکن اگر آپ بات کر کے دیکھ لیں، ایسے کاٹنے کو دوڑتے تھے کہ یار تم جاہل انسان، تم نے قرآن کیا پڑھا ہوا، قرآن تو سیکھا ہی ہم نے، قرآن تو سمجھا ہی ہم لوگوں نے. ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا ان باتوں کا یار. جب دورہ کراتا تھا ادھر تدبر کا، ہمیں برا لگتا تھا یہ جملے. یار خدا کے واسطے اب دیکھ تو لو یار، اتنی تکلیف. تم چشمہ اتارو گے خود قرآن تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے گا. چشمہ پہنا ہوا ہے تو سر ہم بحث نہیں کر سکتے، ہم معذرت کر لیں گے آپ سے، بھائی ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے مان لیا. سر یہ حل ہوا موضوع؟ بالکل حل ہو گیا، کرسٹل کلیئر ہو گیا. اس سے میری پھر مراد، اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو وہ آیات ہیں جس کے اندر ذکر ہے فلیما تقتلون انبیاء اللہ، تو وہاں پر بھی رسول مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں اور رسول بھی قتل ہوئے ہیں. نہیں، انبیاء بھی قتل، اللہ نے انبیاء کا ذکر بھی کیا، رسولوں کا نام نہیں لیا کسی کا. انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، رسول بھی شہید ہوئے. اور رسول کا شہید ہونا بالکل قرآن پاک غلبے کے، غلبہ اپنی جگہ ہوتا ہے، شہادت اپنی جگہ. اللہ نے دونوں جگہ ذکر کیا نبیوں رسول، اور کچھ مقامات پہ رسول کا ایسا ذکر کیا جہاں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. ٹوپیاں ہوں گی، تعویل نہیں ہو سکتی، دلیل کے ساتھ آپ کو بات ہی نہیں کر سکتے. آپ کر کے گھما جاؤ گے بات کو، اس پتہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر اچھے کوک ہیں نا تو کھانے کھاتے ہوئے پہلا لقمہ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سامنے والے نے پکایا کیا ہے. اچھا وہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا لوگوں، وہ جو اتنے ماہر، ان کو کچھ بھی کھلا دو یار بس ٹھیک ہے. ان کے سامنے بڑی دکان کا نام ٹائٹل لے لو، وہ شنواری سے آیا ہے، اس کو نہیں پتہ ذائقے وائقے، وہ سبحان اللہ، وہ ٹھیک ہو، نمک زیادہ ہو، ٹیسٹ ہو یا نہ ہو، وہ ارے بھائی وہ کتنے بڑے ریسٹورنٹ سے آیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ خود کک ہیں نا تو پہلا نوالا منہ میں جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابے بھائی یہ نہیں صحیح بنایا. تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ پرانی باتیں تھیں، وہی دوبارہ چھیڑ دیں، لیکن کمزور ہے. آخر میں بس ایک اور اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تاریخ بھی اس بات پہ گواہ ہے، اور پچھلی امم کی اہل کتاب کی کتابیں بھی اس بات پہ گواہ ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا مشن پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ رسول کیونکہ شہید نہیں ہو سکتے، تو رسول تو بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. لیکن ان کے ساتھ ان کے ہم اثر یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا. تو سر یہی تو بات ہے نا. یہ بتاؤ غلبہ ہو گیا، رسول غالب ہو چکا، اس کے بعد شہادت نہیں ہو سکتی. یہ تو غلبے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں ساری. وہ تو مقدمہ میں نے سمجھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال رہے تھے، اس وقت قوم پر کیا احتساب ہو چکا تھا؟ نہیں ہو چکا تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے، اس لیے آگ سے ڈر ہی نہیں تھا. پھینکو آگ میں، ابراہیم علیہ السلام خوشی سے جائیں گے آگ میں، پھینک دو، دیکھ لو اللہ کا وعدہ سچا ہوگا. لیکن جب عذاب آ گیا، قوم پر عذاب آ گیا، غالب ہو گئے، رسول جیت گئے، اس کے بعد کی زندگی کے اندر پھر شہادت کا امکان ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت، غلبہ. اب یہ جتنی دلیلیں دیں گے یہ غلبہ سے پہلے کی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام بائی دا وے، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے اندر تو ویسے ہی بڑی ڈنڈیاں لگ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. بولو غلبہ دکھا دو، نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد آیا تھا. خدا کے واسطے یار کیا ٹوپی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اچھا اگر غلبہ رسولوں کے بعد آ سکتا ہے، ذہن ایک عقل میں سوال آ رہا ہے، اگر رسولوں کے بعد بھی غلبہ ہو سکتا ہے رسول اللہ، تو رسول شہید کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر بھائی اللہ شہید کر دے، غلبہ 100 سال بعد دے دے گا. ہو سکتا ہے پھر تو اور زیادہ ہو سکتا ہے. ابھی یہ کسی کے سامنے پیش کرنے کے قابل باتیں نہیں ہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یار خدا کے. اس لیے بڑے محققین علماء ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود نص کی وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ میری یہاں پلاننگ ہے. وہ کیا پلاننگ ہے بتا دو آپ، کیا پلاننگ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب رفع کیا، پیچھے یہودی ناچ رہے ہیں، قتل انہوں نے کیا، ناچ وہ رہے ہیں، جیت وہ گئے ہیں. یعنی جشن جیت کا یہودی منا رہا ہے. کہاں جشن سامنے؟ رسول کا جشن کہاں ہوا؟ غلبہ کہاں ہوا؟ عذاب کہاں ہوئی؟ گرفت کہاں ہوئی؟ کہتے ہیں 100 سال بعد ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے پھینٹی لگائی تھی، وہ غلبہ ہے. ابے غالب بادشاہ نے ہونا تھا، رسول نے ہونا تھا. ابے غالب کس نے ہونا تھا؟ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ اچھا پھر کیا ہر رسول کی سنت الہیہ رہی ہے؟ یہ جملے ہم نے سنے ہیں بھائی. ہم کہتے ہیں، ہم تو مذاق بناتے تھے اس کا کہ یار خدا کے واسطے قرآن کا مذاق نہ بنائیں، آپ دوبارہ تحقیق دوبارہ کر لیں. بھائی رسولوں کی سنت الہیہ رہی ہے، ہجرت ہو جاتی تھی مومنین کے. عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کون سی ہجرت ہوئی ہے بھائی؟ کون سی ہجرت ہوئی اور پیچھے عذاب آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے باب کے اندر مجھے افسوس ہوتا ہے، جن علماء کے نزدیک، یہ ذہن میں رکھیے گا ذہن، جن علماء کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ نزول نہیں ہوگا، جیسے محقق ابن عاشور، ان کے نزدیک بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، لیکن ان کے نزدیک رسول کے لیے یہ غلبہ ہر رسول کے ساتھ وہ شرطی قرار نہیں دیتے.
وہ کہتے ہیں اگر اللہ کسی رسول کی یہ ذمہ داری دیتا ہے نا کہ آپ نے اس قوم کے اوپر اتمام کروانی ہے احتساب، اس رسول کے لیے لازمی ہے کہ وہ اتمام کرواتے ہیں. اگر رسول کی ڈیوٹی ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہی نہیں تو وہ پھر اتمام کروانے آتے بھی نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں ابن عاشور صاحب کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ابن عاشور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو منصب دے کے بھیجا وہ دیا یہ تھا کہ آپ یہ کرنے آئے تھے. تو ان کے نزدیک رسول کی ڈیفینیشن الگ ہے. ان کے نزدیک رسول کی ڈیفینیشن یہ ہے جو مشن دے کے اللہ بھیجتے ہیں وہ مشن جب تک پورا نہیں ہوگا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. جس رسول کو غلبے کا مشن دیا، یعنی وہ مشن دیا کہ جس میں احتساب، ان کا وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مشن ہی یہ دیا جو قرآن نے ذکر کیا، اس میں احتساب کی بات ہی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام اپنا مشن پورا کر کے اللہ نے رافع کر دی. ان کے نزدیک ڈیفینیشن الگ ہے. اچھا ہمارے نزدیک ڈیفینیشن رسول کی وہ کی جو جمہور کرتے آئے ہیں کہ وہ غلبہ ہوگا. اچھا ڈیفینیشن وہ کی، لیکن رسول کے باب میں، عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں سب کچھ چینج کر دیا. نہیں، باقی رسولوں میں تو زندگی میں احتساب ہوا. قرآن نے کہا ہے جو بھی رسول کے پیچھے پڑتے تھے ہم ان کی گرفت کر لیتے تھے، رسول کو بچا کے، ان ایمان والوں کو بچا کے. عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو لے گئے. اچھا نیچے والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر تفسیریں لکھی ہوئی ہیں ہم شکل بنا دیا. ابے چاہے ہم شکل بنا دیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا. ناچ وہ رہے ہیں، خوش وہ ہو رہے ہیں، غالب وہ ہو رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں 100 سال بعد کوئی بادشاہ آیا تھا، اس نے وہ غالب ہو گیا تھا. ابے بھائی رسول نے غالب ہونا تھا، بادشاہ نے. یہ اس لیے کہ اتنی کچی باتیں ہیں، دیکھنا چاہیے ہم کیا بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یار ہر طرح کے لوگ ہیں، اللہ کے کلام کو مذاق ہی نہ بنا لیں، خیال کرنا چاہیے. اور کچھ سر پوچھنا پوچھیے سر، ٹائم بڑا کم ہے. یہ جو دلیل ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اسی زمانے میں قتل ہو گئے تھے، آدھا یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی نص تائید کرتی ہے یحییٰ علیہ السلام پر بھی قتل کی نسبت انہوں نے جو کی ہے جھوٹی کی ہے. سر پہلے موقف ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں. قرآن پہلے پڑھ لیجئے گا یحییٰ علیہ السلام. قرآن پاک نے ذکر کیا سلام علیہ یوم ولدا، یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور جس دن یحییٰ علیہ السلام یموت مضارع کے صیغے سے تعبیر کیا. یحییٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ آیت یہ ہونی چاہیے تھی سلام علیہ یوم ولدا و یوم ماتا و یوم یبعث حیا، لیکن یہاں یموت کا لفظ ہے. سر تھوڑا سا آپ خود سرچ کر لیجئے گا ماضی سے مضارع کی تعبیر کب ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن پاک نے رد کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی بھی پوری سٹوری انہوں نے فرضی بنائی ہوئی. کہاں سے کہاں کی باتیں ہم جوڑتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یار. قرآن کو ترجیح دے، اسرائیلی گند کو ترجیح دوں گا میں؟ اسرائیلی اس کو میں قرآن کے مقابلے میں؟ قرآن مہیمن کا آپ ہے یا یہ سارا بخاری کے خلاف ایک بوجھ نکلتا ہے؟ بھائی بخاری ہے نا تو قرآن کو ترجیح دینی ہے میں نے، وہ اسرائیلی گند اٹھا کر کے میں نے قبول کر لینا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایک عورت کا الزام لگا دیا، عورت کا الزام لگا کے پتہ نہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، اور دیکھو تو صحیح قرآن تائید کر رہا ہے یا رد کر رہا ہے. نہیں قرآن نے ترجیح نہیں دی ہے. قرآن کے دیکھ لیجیے، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا سر، پڑھ لیجئے گا. اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا ماضی کی بات مضارع میں جب تعبیر کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے. خود بھی تھوڑا غور کیا کریں نا. ہم لوگ دوسروں کے سر پہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو سمجھ رہا ہے وہ دین ہے. ابے کائے کو، وہ جو سمجھ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، 10 غلطیاں کرے گا. اللہ خیر کرے، اس پہ میری کتاب سے آئے گا. لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بہت گالیاں کھائی ہوئی ہیں. میں نے جس وقت یہاں پر کورس کرواتا تھا، بڑے لوگ پڑھنے آتے تھے اللہ کے فضل سے، مجھے معلوم ہے میں نے بیچ کلاس میں گالیاں کھائی ہوئی ہیں. میں چپ ہو جاتا تھا، میں کہتا تھا سر تھوڑے دن گزریں گے، چاند ہے، روشنی کے مزے لے لو. جس دن سورج نکلے گا چاند غائب ہو جائے گا. یہ میں جملہ اکثر بولا کرتا. میں کہا آج ہمیں ظاہر ہے، دیکھو اب عمر کم ہے، ہر بات لوگوں کو نہیں بھی سمجھ میں آتی. ہم نے ہمارے استاد صاحب نے جس وقت یہ موضوع ہمیں دیا تھا نا حل کرنے کے لیے، کیا رسول شہید ہو جاتے نہیں، انہوں نے ابو المنصور ماتوریدی صاحب کی تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی تھی. انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ تحقیق ہے، یہ بتاؤ. ہاں اتنا کہہ دیا تھا یہ تحقیق غلط ہے، بتاؤ کیسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے یہ تحقیق غلط. ہمیں ٹائم بھی بہت لگا تھا، لیکن واللہ یہ تحقیق جس وقت پوری ہماری جو کلاس تھی نا اس کے اندر میں واحد تھا جس کا نتیجہ الگ تھا. باقی سب کا نتیجہ یہ تھا کہ ہاں ابو المنصور کی تحقیق ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے. میں واحد تھا، میں نے کہا تھا نو سر یہ تحقیق بالکل غلط ہے، نہ صرف غلط ہے بلکہ مجھے کفر لگ رہی ہے، میں قرآن کو مذاق بنا رہا ہوں. اچھا میں نے جس وقت یہ پیش کیا اور ہارون علیہ السلام کی جس وقت میں نے دلیل دی نا قاد ہوا یک، تو خدا کی قسم انہوں نے آپ یہ سمجھ لے کہ گلے لگا لیا مجھے، کہا کہ بیٹا بالکل اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے، یہی حق ہے. پھر انہوں نے پورا پیچھے سے بھی بتایا یہ سیٹل ڈاؤن مسئلہ ہو چکا ہوا ہے، دوبارہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ کئی لوگوں کو آج بھی شبہ لگ جاتا ہے. تو دیکھنا چاہیے قرآن پاک کے معاملے میں. یار میرا تعلق ہی نہیں ہے،
میرا تعلق نہیں. یہ تو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ کوئی آپ نے کلپ سنا ہے جس میں انہوں نے موقف ٹھیک کر کے بیان کر دیا, تو اچھی بات ہے. اور کیا, میرا تعلق نہیں ہے بھائی کسی, نہ فرقے سے, نہ جب کوئی فکر بنتی ہے, اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ نفرت رکھتا ہوں اس سے. مجھے اس شخص سے پیار ہوتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے, وہ زندگی بھر رہے گی. کسی کے قدموں میں دھول لگے گی میں صاف کرنے کی کوشش بھی کروں گا والا, لیکن جب فکریں بنتی ہیں نا, میں اس سے نفرت کرتا ہوں. میرے دل میں نفرت ہے, آپ چاہے مجھے نہیں کنونس کر پاؤ, کیونکہ قرآن کو ہم توہین پہ پیش کرتے ہیں. توہین سے مراد یہ ہے کہ جب آپ فکر اور فرقوں کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں نا سر, پھر آپ کے ذہن میں قرآن کی محبت نہیں رہتی. پھر آپ کو گنے گنائے وہی ڈائیلوگز آپ کے پاس ہوں گے جو اس فکر سے مل رہے ہوتے ہیں. اور اس کا میں نے بہت ایکسپیرینس کیا. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, وہ جملے وہی بول رہے ہوں گے جو کسی مخصوص جگہ سے سنے ہوئے ہیں. ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یار اس بیچارے کے سامنے ابھی 2 باتیں کریں گے نا, اس کے بعد تو دوسرا جملہ نہیں ہوگا بات کرنے کے لیے. اب ہمارا بھی امتحان آ جاتا ہے, میں اس کو یا ذلیل کروں یا میں اس کو سمجھاؤں. ذلیل کرنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ڈر بھی لگتا ہے, نہیں یار سمجھا دیں گے اچھے طریقے سے, پھر ہم اس کو کنونس کر دیں گے بیٹا ایک دفعہ قرآن خود پڑھیں, آپ کو میں ہنٹس دے دیتا ہوں, آپ اس جگہ کو بھی مطالعہ کریں, اس جگہ کو بھی کریں, اس جگہ کو بھی, اللہ تجھ پر منکشف کر دے کہ تو گڑبڑ کر رہا ہے. تو میرا طریقہ بھی ہے, آپ نے کلاس میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں پہلے بچوں سے مسئلہ حل کرواتا ہوں. آپ ان کا ذہن خود چلا جائے گا نا, ان کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم نے سر کی تقلید کی ہے, ورنہ میں سب نتیجے خود بیان کرتا چلوں تو بات تو وہی ہوگی, میں جو نکال رہا ہوں آپ لوگ مان رہے ہو. یار اپنی بھی تحقیق ہونی چاہیے. قرآن کثرت سے پڑھیں, آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ آپ کہاں ٹھیک ہیں, کہاں غلط ہیں, کہاں کس کی غلطی ہو رہی ہے. محققین سے ہی غلطی ہوتی ہے سر. گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے, وہ بچے نہیں گرتے, محققین ہی گرتے ہیں. دیکھنا چاہیے محقق کہاں گر رہا ہے بھائی. قرآن نقشہ ہی الگ ہو جاتا ہے, دین ہی الگ کھڑا ہو جاتا ہے. محققین کی غلطیوں کے اوپر ایک نیا دین سامنے آتا ہے, کیونکہ قرآن غلط ہوا, ایک نئی چیز ہے جس کو اللہ کا کلام کیا کہ آپ نے کھڑی کر دی. اس لیے عمر فاروق کا جملہ یاد رکھو کہ عالم کی غلطیوں سے بچو, عالم کی غلطی عالم کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس لیے آنکھیں کھولنی چاہیے, تقلید نہیں ہونی چاہیے. فکری ابحاث جو ہوتی ہے نا یہ تقلید پیدا کر دیتی ہیں, بس اس چیز کا ڈر ہوتا ہے مجھے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. نیت بری کسی کی نہیں ہوتی ہے, نیت اچھی ہوتی ہے سب کی, لیکن جب وہ کیا کریں جس وقت وہ بنیادیں کھڑی ہو گئیں, فکریں بن گئیں, تو پھر مشکل ہوتا ہے رجوع بھی پھر بڑے دبے لفظ ہو. ہاں رجوع ایسا نہیں ہوتا کہ کھل کے میں بولوں کہ اب ہاں بھائی 20 سال سے مجھ سے غلطی ہو رہی تھی, یہ 20 سال کے مقالے ختم کیے جائیں, توبہ کروائی جائے, ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے. اب اس طرح کے رجوع نہیں ہوتے, پھر رجوع بھی بڑے الگ طریقے کے ہوتے ہیں. بھی تو مسئلہ ہے نا سر ہمارے یہاں. رجوع بھی تو ایسا رجوع ہوتا ہے جس سے شان گھٹتی نظر نہ آئے بلکہ بڑھتی نظر آئے. یہ مجبوری ہے, اس کے اندر نیت بری نہیں ہوتی ہے سر. یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں کا عمومی ماحول ہے, ہمارے یہاں کا بڑا مسئلہ ہے. یہ جو خطہ برے صغیر ہے اس کی نفسیات ہی ہے. یہاں جب تک آپ پیر نہ بنو, ایک فکر کھڑی نہ کرو سر, ریئلی جب تک آپ فکر کھڑی نہ کرو گے آپ کی اوقات ہی کچھ نہیں. سر میں کہیں چلا جاتا ہوں, میں ایک کیجول بندہ ہوں, میرے پاس لوگ ملنے بھی آتے ہیں بڑے آرام سے, کیجول لوگ ملتے ہیں, میں کام کر رہا ہوتا ہوں مل لیں گے. میں گلی محلے میں چلا جاتا ہوں, باہر دہی لینے چلا جاتا ہوں, میرے کو وہاں پر بھی کئی لوگ مل جاتے ہیں. ارے یار مولانا یار بڑے عجیب سے ہو یار آپ. میں نے کہا بھائی میں نے فکر کھڑی نہیں کی, آج فکر کھڑی کروں گا نا میرے آفیسز بھی بن جائیں گے. منتیں کرنے والے بھی لوگ خدا کی قسم میرے سامنے موجود ہیں, جگہ دینے کے لیے لوگ موجود ہیں, بڑی بڑی ان کی بنگلے ہیں. جھوٹ میں نہیں بول رہا سر, یوں لا کے چابیاں دے سر جی کام کریں ادھر. میں کہا میں نے نہیں کام کرنا, میں کہا میں نے ادارے یعنی ایک فکر کھڑی کر دی میں نے, تو مجھے پتا ہے کہ میں نے جان پہ اپنی ظلم کرنا ہے. لوگ پھر اس کے پیچھے لگیں گے, پھر حق کی تلاش بھول جائیں گے, وہ کہیں گے اس کے منہ سے نکلا حق ہے. سر اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے, نہ فکر کا شوق ہے نہ کسی چیز کا. لوگ ہیں قرآن سیکھیں, آگے جائیں, آگے سے آگے جائیں. کل کو استاد کی غلطیوں پہ بھی بلا جھجک منہ بولیں کہ سر آپ کی یہ غلطی ہمیں لگ رہی اور مجھے اچھا لگ رہا ہو, مجھے تو نہیں برا لگ رہا. تو سر علم پھیلے, علم کی روشنی پھیلے, کوئی خاص نظریہ نہ پھیلے. انسان بہت کمزور ہے, کبھی کبھی 20 سال ایک نظریے کو لگتا ہے ٹھیک لگتا ہے, 21ویں سال پتہ لگتا ہے چول ماری ہے. اب امتحان آ جاتا ہے, 20 سال لوگوں کے سامنے توبہ کریں. کہا جس نے بنگلہ دیا میرے کو یہ سمجھ کے کہ یار یہ حق بیان کرتا ہے, اور 20 سال بعد میں اس کو جا کے بولوں کہ یار تو نے 20 سال جو میرے نظریے کو فالو کیا ہے وہ تو کفریہ نکلا, وہ کہے گا کہ نکل یہاں سے, تیرے کو میں نے اتنی گاڑیاں بنگلے. تو سر یہ مسئلہ ہے, بڑے لوگ اسٹوڈیو دینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, بہت تعاون, لوگوں کو شوق ہے, لوگوں کو محبت ہے. میرا ذرا یہ شوق نہیں ہے ایسا, مجھے ڈر لگتا ہے. ہمارے استاد کو ڈر لگتا تھا یار, ان کو آج تک ڈر لگتا ہے اس چیز کا کہ یار فکریں نہ کھڑی ہو جائیں. اس نے ہمارے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کہ لوگ پھر قرآن نہیں سیکھتے, ڈائیلوگز سیکھتے ہیں بس. قرآن سیکھنا الگ چیز ہے, آگے نہیں جاتا, جامد ہو جاتا ہے, نئے دین کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک خوف ہے, اللہ کرے اس پر قائم رہیں ہم بھی. اور جب مجھے محسوس ہوا کہ بھائی کو فکر میری قائم ہونے لگی ہے, تو میں نے خود اعلیٰ لینات سب کو بولا بھائی سب سے پہلے میں کوئٹ کروں گا بھائی, ادارے کا ادارہ بھی میں چھوڑ دوں گا.
میں نے ان کو بھی بولا ہوا ہے کہ سر میرا آپ سے اس وقت تک تعلق ہے کہ جب تک مجھے محسوس ہوا اگر ایک دفعہ بھی کہ کوئی فکر کھڑی کی جا رہی ہے، چاہے میرے نام سے چاہے کسی کے نام سے، فکر کھڑی کرنی ہو سر تو کوئی مہینے کا کام ہے. اللہ کے فضل سے ہر مسئلے کے اوپر تحقیق بھی ہے اور ایسے ایسے اعلیٰ لوگوں کی تحقیقات ہے کہ دنیا یاد بھی رکھے گی. لیکن میں نے بولا مجھے پتا چلا کہ میرے نام کو بطور فکر کے استعمال کیا جا رہا ہے، میں کوئٹ کر جاؤں گا. چینل بند ہوتا ہے باڑ میں جائے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے سر، اللہ کرے گا پورا اترے اس پر. صحیح ہے سر، بالکل صحیح چلیں ہے. یار مجھے اجازت دیں، میں سر کام چھوڑ کے آیا ہوا ہوں. بس یہ بتا دیں جانے سے پہلے کہ یہ آپ کا کتابچہ کب آ رہا ہے؟ یار میرے استادوں نے تو پہلے اجازت نہیں دی ہوئی تھی، لکھا ہوا میں نے بہت کچھ ہے، لیکن ابھی اللہ کے فضل سے وہ مجھے نرم ہو گئے، فرما رہے ہیں کہ آپ لے کر آئیں تحقیقات اپنی. تو انشاءاللہ اللہ کا حکم ان قریب بہت سی تحقیقات آئیں گی، لیکن وہ تحقیقات اسی شرط کے ساتھ آئیں گی کہ ہاں جس کے مقدمے کے اندر بالکل واضح کر دیا جائے گا یہ ایک تحقیق ہے شوقین حضرات کے لیے، جس کو اس سے آسان بات ملے وہ اس کو قبول کرے، اور ہمیں چاہے 50 سال بعد، چاہے 5 سال بعد، چاہے 10 سال بعد، چاہے 1 سال بعد، جب ہم متنبع ہوں گے کہ اس کے اندر غلطی ہے تو سرعام ہم توبہ بھی کریں گے، سرعام کتابوں کو جو پچھلی کتابیں اسے رجوع بھی کریں گے، پبلش کرنا بند بھی کریں. یہ مقدمے کے اندر لکھیں گے، صرف تحقیق ہے، آپ اس کو انجوائے کریں اور اس سے احسن تحقیق کہیں بھی ملے اس کو فالو کریں. ان شرائط کے ساتھ ہم انشاءاللہ چیزیں بہت کچھ آنے والا ہے. اب تو میرے ساتھ سر ایسے ہمارے ماشاءاللہ اتنے زبردست محققین آج تھوڑے عرصے میں انٹروڈیوس ہوں گے لوگوں کے سامنے کہ پاکستان اب یاد کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جاوید بھائی ہیں، ہمارے مسعود بھائی ہیں، ہمارے شاہ جہان بھائی ہیں، اور یہ ابھی دنیا کو پتہ نہیں ہے یہ ہے کون. اور ہمارے اور بھی بہت ہیں، ہماری کچھ سسٹرز ایسی ہیں خواتین، سر آپ ایک دفعہ ان کی تحقیقات کا مطالعہ کیجئے گا، رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں، پھر کہیے گا کہ یار ایک خاتون ہو کر اتنا قرآن فہمی. یہ ابھی بہت سے محققین دنیا کے سامنے آنے والے ہیں اور آپ بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ.